الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين سالے سواب دا پروگرام ہے کلمہ شریف سارے نہ ہوندہ میرے نال چند منٹ کلمہ شریف باعث برکت واسطے حضور فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سارے ذکر اذکار رات خانی دیگر وظائف ایک پاسے کلمہ شریف ایک پاسے بلکہ امام الانبیاء فرماندن جبریل میرے کو لائے عرض کرتے ہیں سونے سارے وظیفے ایک پلڑے جو ہون صرف کلمہ شریف ایک پلڑے جو ہوئے کلمہ پھر بھی بدلے اس واسطے بڑی محبت نال بزرگ بھی شک نہ پڑھن جوان بچے سارے ساتھی بزرگ بھی ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے محفل اندر بیٹھے عشق و محبت پیار دے نال حق لا الہ اینو ادھر کا ادھر کا لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا لا حق لا الہ لا لا الہ لا یا محمد سرور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ لا سارے بھی بابا دے بلاندے یا رسول اللہ یا حبیب لا پڑھ لو لا الہ
اس کلمے درا زنیارے نے اس کلمے درا زنیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لو لا حق لا الہ لا یا محمد سر لا یا رسول اللہ لا یا رسول اللہ ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولتاں مال لٹاوے گا پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا پڑھ لو لا حق لا لا یا محمد سر وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نیان بچاوے گا پر اتھے کملی والا آوے گا جی اتھے کملی والا مدے نال اتھے کملی والا آوے گا پڑھ لو لا حق لا الہ لا یا محمد سرور صلی لا یا رسول اللہ بل لا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ مزنہ درود و سلام پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت اندر عشق و محبت پیار خلوص دے پھول پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعا ہے کہ رب العالمین ساڑی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اللہ سانو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے محترم المقام جناب محمد منور صاحب آپ دے والد گرامی دے اصال ثواب واسطے میں اور تسی حاضر ہاں دعا کرو کہ رب العالمین مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے مزن اللہ کو آمین اس نظریے نال کہ کار بھلا تے او بھلا کار بھلا تے
اللہ پاک انہوں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ استاد گرامی تاج العلماء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق احمد جماعتی صاحب، آپ دے حکم تے میں الحمدللہ حاضر ہاں۔ دوران گفتگو کسی بندے نو میری گل دی سمجھ نہ آوے تانوں میں اجازت دے رہا، تسی میرے کو بلا جھجک جیڑی میں گل کراں او دے بارے تسی مینوں پوچھ سکدے ہو، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ مہمان ہے نا دوروں دوروں، اس واسطے کسی بھی گل دی سمجھ نہ آوے میں جناب نو اجازت دینا دوران محفل تسی کھڑیاں ہو کے سوال کر سکتے ہو۔ قاری صاحب حضرت صاحب جو بھی تسی مینوں کہو کہ جناب اس گل دی سمجھ نہیں آئی دوبارہ کرو، یا کوئی دا حوالہ دیو، یا کوئی دا کوئی معاملہ ایسا دسو، وہ سانوں پوچھ لے تے اسی انہوں کی جواب دئیے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ میں جناب نو اجازت دے رہا، تسی مینوں پوچھ سکتے ہو۔ قرآن پاک دے 15ویں پارے چوں چند الفاظ جڑے نے میں تلاوت کیتے ہیں، اکثر الحمدللہ علماء ان الفاظ نو بیان کر دیں کہ تواڈے رب نے کیا کہ اللہ تعبدوا الا، یعنی میرے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ دی عبادت کرنی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین دے نال احسان کرنا۔ حضرات توجہ جی میرے والدین دے نال، سارے بولو والدین دے نال، جہدے تے اماں ابا راضی نے وہ محبت نہ بولے، والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ وہ کوئی ناراض بندے دی تے جہدے تے ماں پیو ناراض ہوئی تے نماز ہی نہیں، وہ تے پاویں لاہوروں چل کے اتنے آ جائے تو پھر بھی انہوں ثواب کوئی نہیں، کیونکہ اماں ابا ہی ناراض نے، ٹھیک ہے جی؟ تو نماز قبول نہیں تو باقی یہ تو مستحب عمل ہے، کی خیال ہے؟ تو اس واسطے پھر میں عرض کرنا میری بات دی سمجھ نہ آوے تہاڈا حق بندا ہے مینوں پوچھنا۔ والدین دے نال احسان کرنا، میں شروع دے اتے ایک بات حدیث شریف پڑھ دینا، بعد دے اندر شاید کوئی اس سلسلے دا موضوع نہ میرا بنے۔ یہ ہے اشال ثواب دی محفل، کیڑی؟ اجے بھی الحمدللہ بڑیاں جگہ تے اس چیز کا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ختم دوانا چاہیے یا نہیں دوانا چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز، کئی نہیں مانتے پھر بھی انہوں کی مجبوری ہوندی ہے، برادری سمجھ ختم تے آ جاندے نے وہ بھی۔ میں ایک حدیث شریف پڑھنا، راوی نے حضور دے چچا زاد بھائی، کون بھائی؟ سرکار دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، یہ حضرت عباس کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ توجہ میرے وال بھی سارے ساتھی بلکہ بزرگ جوان اس گل تے واضح طور تے توجہ رکھن۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر له دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ أَهْلَ الْقَبُورِ مِنْ دُعَاء كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ مزے نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ وہ جملے میں بولے نے حدیث شریف کے اندر جڑے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان چوں ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور دے چچا زاد بھائی کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کو سنیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اشارہ فرمایا کہ مل میت فی القبر۔ حضرات پوری توجہ چاہنا جی، مل میت فی القبر، میت نو جس ویلے قبر وچ رکھیا جاندا ہے، میت نو جس ویلے، حضرات توجہ ہے جی، میں لاہوروں آیا تو صرف حضور دا ذکر کرن آیا، اپنا عقیدہ بیان کرن آیا، نہ سی تفضیلیاں، نہ رافضیاں، نہ خارجیاں، نہ ناسبیاں، پکے سنیاں، اہل سنت و جماعتاں، حنفیاں، بریلویاں، یہ ساڈا لیول ہے۔ عقیدہ وہ جڑا 1400 سال تو الحمدللہ چلتا آ رہا ہے، جہاں ذکر اللہ دے قرآن اندر بھی ہے، نبی پاک دے فرمانات دے اندر بھی ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا۔ حدیث وال پوری توجہ رکھو، کہ بیٹھے ہو وہ دکان اندر بیٹھے ہو وہ چاہ والے کھوکھے چ بیٹھے ہو وہ کدھر چوک چ بیٹھے ہو وہ کدھر سفر میں ہو وہ رشتہ داری اندر بیٹھے ہو وہ
برادری اندر بیٹھے ہو عقائد دی بات آوے اتنے نظر نیوی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اگلے دی آنکھ چ آنکھ پا کے آخنا اللہ رسول کا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے کائنات میں جیسا عقیدہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کو عطا سمجھ آئیے جی اسی نہ تفضیلیاں نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناقویاں نبی پاک دے اما جان دے بھی نوکراں نبی پاک دے بھی نوکراں نبی پاک دے صحابہ دے بھی نوکراں نبی پاک دے سارے صحابہ دے بمائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ رہی جی نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دے اور نبی پاک دیاں چارے بیٹیاں دے ایک دے نہیں چواں بیٹیاں دے اسی سارے دا نوکر ہاں تے نوکر ہے ہی ہو جو سننی یہ حدیث سنے جو میں پڑھ رہا ہوں اس واسطے بھائیو اتنے اٹھ کے جاؤ تے کسی نو باں کھڑی کر کے آکھو سننی ہاں تے حق تے ہاں تے سچ تے ہاں میرا یہ عقیدہ نہیں کہ میں عقائد اہل سنت موضوع نہیں کہ میں عقائد اہل سنت بیان کراں کہ موقع ہوئے تے پھر عقیدہ بیان ہوتا ہے میرا موضوع میں عظمت والدین تے بات شروع کرنی صرف ختم دے والے نال ایک حدیث جناب دی خدمت رکھنا چاہنا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ پاک مرن والے تے کتنا احسان فرماندا ہے حضور فرماندے ہیں کہ حضرت عبداللہ آندے نے کہ حضور نے فرمایا مل میتو فی القبر میت نو جس ویلے قبر وچ رکھیا جاندا نا الا کل غریق المتکبس جنوں قبر وچ رکھیا او دی حالت ایک ڈبن والے دی طرح ہوندی کی دی طرح بھائی ڈبن والے دی طرح ہوندی کس طرح مثال دے طور تے کوئی بندہ چھپڑ چ ڈوبدا ہوے کوئی نہر چ ڈوبدا ہوے نالے چ ڈوبدا ہوے اج کل برسات دا موسم ہے کوئی بندہ کتے بھی تلاش ڈوبدا ہوے کی کرے گا آواز مارے گا سہارا تلاش کرے گا ہاتھ پیر مارے گا میری جان ہے میری جان ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ اسی طرح سارے بولو میری جان ہے جدو آئے جی دعا واسطے تے ذکر رج کے کری اللہ رسول دا بھائی کی بزرگاں دا نام سی مختار صاحب دی روح تے راضی ہوئے میرے چاچے بابے ماسی یار بیلی لنگوٹیے بیٹھے نے تو کو اللہ رسول دا ذکر کر کے میں تحفہ بھیجن گے ٹھیک ہے چاس تے پھر ہی ہے نا کار بھلا تے یہ حدیث ہی سنے ذرا مزے سے پانی چ بندہ ڈوبدا ہوئے تو وارے گا بعد میں بچ جاں حضور فرمایا جنہوں قبر اندر رکھیا جنا او دی حالت اس پانی وچ ڈوبن والے دی طرح لیکن ہونا جو قبر چ باہر تے نہیں کڈ سکدے کدی پیو دی قبر چ پتر پیا ہوئے باپ کسے بیٹے دی قبر چ گیا ہوئے ماں پیو دی کمر ٹوٹ جاندی جدوں اولاد کوئی اکھاں دے سامنے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے ماں پیو دی موجودگی چ کوئی اولاد ٹر جے ماں پیو ٹوٹ جائے تو اولاد سنبھل جاندی اولاد ٹوٹ جائے تو ماں پیو دی کمر جڑی ٹوٹ جاندی لیکن پھر بھی اتنا محبت والا رشتہ ہو کے بھی پھر بھی کوئی قبر وچ نال پیندا کوئی یار بھی منجی چکے گا موڈے تے قبر اندر سامی تک آئے گا اور لے محمد بوٹے آئی تیری میری نب گئی بڑی نبھائی والا نب گئی بس ہوئے گا وہ بھی چھڈ کے واپس آ جائے گا ہائے 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 تے بھاگاں والے وہ نے پھر جڑے ماں باپ دیاں قبراں تے حاضری بھی دیندے نے وہ والدین میاں صاحب آندے نے لپی بکی مٹی پا کے لپی بکی پتہ نہیں پھر مدت گزر جانی ابے دی قبر تے آنا کہ نہیں رومی کشمیر نے جڑی گل کیتی ہے سونے دے پانی نال لکھن والی ہے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے اچھے بھائی وارث یاسر صاحب آپ صاحب انہوں سمجھ آنے چاہیے سفر بیکار نہ جائے لپی بکی مٹی پا کے
کشمیر آندے نے کسے نال وفا نہ کی وہ اس دنیا تے اعتباری کسے دے تھے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری کوئی قبر اندر نہیں جانا، رشتے بڑے پکیزہ ہوندے ہیں۔ مختصر بندے نو قبر اندر رکھیا، حضور فرمایا جنہوں قبر اندر رکھ کے آئے انہوں دی حالت تو پانی میں ڈبن والے دی طرح انہوں باہر بھی نہیں نکل سکتا، وہ قبر میں بھی نہیں جا سکتا۔
کرے گا. مزے نہ بولے سبحان اللہ. یعنی کہ اصل جو دعا کرنی ہے کانا حبا الیہ من الدنیا وما فیہا، یعنی کائنات کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات بڑیاں مقبول چیزاں نے. حضور فرمایا قبر والا کوئی شے پسند نہیں کرتا، سب تو زیادہ پیار دعا دے نال. ہن اگلے جملے سنو، ایویں ہی ختم تو آندے ہو کھان پین دا بہانہ بنایا. سنیا حدیث شریف کوئی ساڈا بہانہ ہوے تے پھر تے تو فتویٰ لاندا سونا لگنا ہے. جدو حضور ایڈا پیارا جملہ ارشاد فرما رہے پھر کیوں نہ فائدہ لئیے. حضور نے فرمایا پھر وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ أَهْلَ الْقَبُورِ مِنْ دُعَاءِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. حضور فرمایا اللہ پھر اس ثواب نو قبر اندر داخل کردا ہے. قاری صاحب کنا کو حضور نے فرمایا کامثال الجبال، دنیا دے پہاڑاں دی مثال اللہ قبر وچ ثواب واردا ہے. کنا ثواب بھائی سب بولو. دکان تے بیٹھے ہو بد عقیدہ بندہ ہے تو دسیو مولوی صاحب حدیث دس کے گئے اساں تے کل واللہ پڑھنی ہے پر کل واللہ دا ثواب پہاڑ دی مثال بن کے قبر اندر جانا ہے. سمجھ آئی نا؟ ہر رنگ دے بندے دے نال واسطہ بندا ہے دنیا تے بندے نو اپنے عقیدے دا پتہ ہوے گا تو پھر مسکرا کے آکھے گا بابا جی بیٹھو گل تے سنو گل کرو، انہوں جواب دے گا. تے جدوں انہوں نماز ہی نہیں آندی، انہوں جنازہ ہی نہیں آندا تے کس طرح انہوں جنازے دا طریقہ دسے گا؟ ہاں کم سال الجبال. انہوں آکھو کہ قاری صاحب قبر تے 1.5 گز پٹ کے آئے ہیں، 2 گز قبر بڑی لمبی، کوئی بندہ مریا ہے گا 3 گز قبر پٹی ہے تے دنیا دے پہاڑاں دی مثال قبر وچ ثواب کنج وڑ گیا. حدیث شریف پڑھ لئیے تھے. حضور نے فرمایا جیڑا میں محمد نال وفا کر کے قبر اندر جائے گا، قبر اندر جا کے جدو آن کے فرشتے انہوں بٹھان گے نا تے او جس ویلے اٹھ کے آنکھ کھولے گا قبر اندر، حضور فرمایا جتھوں تک او دی آنکھ کام کرے گی رب العالمین مومن دی قبر نو کشادہ فرما دے گا. یعنی کھول دے گا اللہ مومن دی قبر نو. قید صعوبتاں تکلیفاں تے بے ایمان واسطے نے. حضور دا نوکر ہوئے، پکا ہوئے، نمازی ہوئے، حقوق العباد دا تعلق رکھن والا ہوئے، سب شریعت دے احکام تے عمل کرنے والا ہوئے، انہوں ستہ ہی کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ جنہوں میلاد دی محفل قرآن دے نال بندہ بڑا پکا حضور دا غلام بن جاندہ. نہیں، 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے، اما ابے دا نوکر بھی ہوئے، سود دا کاروبار نہ کرنے والا ہوئے، رشوت نہ لین والا ہوئے نہ دین والا ہوئے. سمجھے کوالٹیاں تے پوریاں پائیاں جان گیا تے پھر ایمان والا نا. یا محفل قرآن نال یا درود پڑھن والی کلا ایمان والا بندہ نہیں بندا جب تک عامل الصالحات کام چنگے نہیں کرے گا. سنیں ہن حضور فرمایا ہن جی بندہ تے مر گیا تے مریا مویا بندہ تے جیوندے نو فائدہ ہی نہیں دیندا تے جیوندا موئے نو فائدہ نہیں دیندا. اے حدیث دے آخری جملے سنو. حضور فرمایا وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ، بے شک جیوندیاں دا تحفہ، بے شک جیوندیاں دا. جیوندے بیٹھے نا سارے آکھو الحمدللہ. یعنی آج جیوندے بیٹھے ہیں نا، یعنی جیوندیاں دا تحفہ، بہناں بھائیاں دا، ابے اما بہن بڑا یاراں بیلیاں دا تحفہ الی الاموات، جڑا فوت ہو گیا او دے واسطے کی ہے؟ حضور فرمایا استغفار لہم، جیوندیاں دا تحفہ مرن والے واسطے یہ ہے کہ بخشش دی دعا کیتی جائے. کیتی جائے؟ کیتی جائے بھائی؟ بخشش دی دعا کیتی جائے. ایک ہی حدیث میں نا کافی ہے الحمدللہ. میں سالے سواب تے تھے بیٹھ کے 60 حدیثاں بڑے مزے نال ایسا ہی عربی عبارت نہ پڑھ سکنا. یہ میرے استادوں دا میرے تے خصوصی فضل کرم ہے. میں جڑی بات چھیڑنا چاہنا امی ابے دی شان، یہ بڑی اچھا موضوع ہے، ہونا چاہیے، سننا چاہیے. صرف ختم تے نہ سنو بلکہ جیوندیاں بھی اما ابے دی موجودگی چ بھی بندے نو چاہیے کہ ڈیمانڈ کرنی جی ابا جی دی شان بیان کرو، اما جی دی شان بیان کرو. قاری صاحب کو آن کو بیٹھو ابے دے حقوق کی نے، اما دے حقوق کی نے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو ختم ہے. ختم دے ہوتے یہ جتنے ہی آئے ہیں ساڑھے والدین واسطے ایک ذریعہ نجات بنے گا. کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، کیسا معاملہ ہے. رب فرمایا کہ کسی دی عبادت نہیں کرنی میرے سوا تے اپنے اما ابا جی دے نال کی کرنا ہے؟ احسان. وبالوالدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ 15واں پارہ ہے.
حضور فرمایا تیری موجودگی اندر اگر تیرا باپ یا تیری ماں اندکل کبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں تیری موجودگی دے اندر بڑھاپے اندر پہنچ جان تے سمجھ جائیں تیری لکی کمیٹی نکل آئی. آج جملے میرے نے کسی مولوی کو نہیں میں پڑھے یا کوئی نیٹ تو میں سن کے تے جملے نہیں لے، پہلی دفعہ ممبر تے بول رہے ہیں. توجہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تیری موجودگی اندر تیری حیاتی اندر تیرا باپ یا تیری ماں یا دونوں بڑھاپے اندر پہنچ جان، رب آندا ہے افیوں والا تنہرہما، رب آندا ہے اف بھی نہ کری، اف بھی میں تو بعد 20 حدیثاں تانوں سنانی ہیں تے پھر میں انشاءاللہ تقریر بند کرنی. سنے اف عربی بارے پتہ کنوں کیا جاندا ہے؟ مٹی پی جائے نا مٹی بدن تے تو انہوں اڈان واسطے کی کری دی؟ پھوک ماری آواز پیدا ہوئی پھوک وچ. آ جڑی آواز پیدا ہو رہی ہے نا عربی عبارت اینو کیا جاندا ہے اف. اللہ آندا ہے اینی اچھی بھی نہ اماں نال بولنا ہے نہ ابے نال بولنا ہے. مزے نہ بولو سبحان اللہ. اللہ تواڈے تے تواڈے والدین راضی ہون، عشق نال آکھو سبحان اللہ. یعنی اتنی اچھی بھی نہیں بولنا. اوے اپنے بازو کھلار دے اپنی اماں جی واسطے، اپنے بازو کھلار دے اپنے ابا جی واسطے. جڑا بندہ 40 سال دا ہو کے آکھے ابے نے کیتا کی، انہوں کہے تو 40 سالاں دا کیویں ہویا ہے؟ بابا جی تھی 40 سالاں دے کینج ہوئے جو تیرے ابے نے تیرے واسطے کچھ نہیں کیتا. انہیں دھوپ نہیں ویکھی، انہیں چھاں نہیں ویکھی، انہیں اپنی زندگی نہیں ویکھی، انہیں اپنا بڑھاپا نہیں ویکھیا، انہیں اپنی جوانی نہیں ویکھی، خوشی نہیں ویکھی، کمی نہیں ویکھی. انہیں جو کچھ کیتا اولاد واسطے کیتا ساتھے کثرت نہ. یعنی 90% والدین بیٹھے. کوئی بندہ کہہ سکتا میری اولاد لفنڈر ہو جائے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بندہ یہ کہندا کہ میری اولاد رڑ جائے، تباہ ہو جائے، گرک ہو جائے کہ بندے دا ذہن ہے؟ کوئی بھی بندہ جہدے 2-4 پتر نے 20-30 ہزار روپیہ پرائیویٹ سکولوں کی تنخواہ فیساں دے کے بچے پڑھا رہا، انہوں پوچھو کہ اگر تو تیرا ارادہ ہے کہ تیری اولاد کچھ نہ کرے، تیری بے ادب ہوئے، تینوں گالاں کڈے، تینوں کنڈ کرے تے آکھے جی معاذ اللہ غلط جملے بولے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. وہ تو جی اسی اپنے ماں پیو دے اپنے بچیاں نال ایسا ذہن نہیں رکھتے تے مینوں یہ دسو ساڈے امی ابا نے ساڈے نال کوئی ایسا ذہن رکھیا ہونا؟ کیوں جی؟ کیوں بابا جی تھی دسو؟ کیوں ساڈے بزرگاں ساڈے نال کوئی 2 نمبری کیتی ہونی؟ ہوں تو سہولت آر موجود ہے، تو جدوں سہولت نہیں سی ادو جڑے 80-90 سال کے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے پوچھو کہ انہاں اپنی اولاد واسطے کی کیتا؟ یہ پتا والا کدو لگتا ہے؟ جدو بابا اکھاں میٹ جائے تو پھر جے پوچھنا جے نواں گام ہے تو منور صاحب کو پوچھ لو. باپ دے ہوندیاں فکر نہ کوئی، جدے ابا جان حیات نے مزے نال کے سبحان اللہ، وصال کر گئے نے ابا جان دے سالے ثواب واسطے مزے نال کے سبحان اللہ. باپ دے ہوندیاں فکر نہ کوئی، تے باپ ہے کردا صاحب رولا نہیں پانا. میری سرکار دے دیوانے ابا جان صبح منڈی اندر پہنچ گئے. ذرا تھوڑا جہا نظریہ پیش کرنا چاہنا. صبح اٹھے فجر دی نماز پڑھی یا فجر منڈی جا کے پڑھی, منہ بھی نہیں دھوتا, روٹی بھی نہیں پکی, لسی پیتی, پانی پیتا. بابا جی منڈی چلے گئے, منڈی گئے, سبزی لے آئے, ریڑی تیار کی. وہ کئی تے باہروں باہر ہی ریڑی تیار کر کے پنڈاں دے اندر گلیاں دے اندر سبزی دا اعلان. وہ سبزی بیچنی سارا دن, نہ دھوپ نہ
می نہ کڑی نہ بارش نہ اپنی صحت کا خیال کمر ٹیڑی ہے پھر بھی سبزی بیچ رہا ہے بابا کیڑی شاید تینوں مجبور کر دیے سویرے اٹھنا پتر بھی کما نے وہ پھر بھی سویرے اٹھ کے منڈی پہنچ جانا ہے جا کے اتنا لمبا چوڑا جا محنت کرنا ہے سارا دن ابا رات گھر آوے تھکیا ٹوٹا آوے پتر پھر بھی نظر نہ ملاوے میں نہ ابے کو پوچھتے سہی تینوں کیڑی چیز سارا دن محنت کرن تے مجبور کر دیے بولے گائے اولاد اولاد پوچھو ابے کو پوچھو ابا جی کو کدی اللہ موقع دے میں نہ وقت دے کامل ولی دی خدمت اندر تینوں اینا سواد نہیں ملے گا جنہ ابے دے قدماں اندر سواد ملے گا مزے سے سبحان اللہ ہاتھ چومو امام دے لکھ واری چومو پیران دے چومو مریدان دے چومو جدے مرضی ہاتھ چومو عشق نال میں پوچھنا چاہنا کدی اپنے ابا حضور دے ہاتھ چومے گا ابا جی نے جڑی دعا دینی ہے اللہ دا عرش بھی چیر جانا عرش تینوں تسی میرے سر تے قرآن بھی رکھ لو نا تے میں قسم چکن نو تیار ہاں پیران کول جاؤ جتھے مرضی جاؤ لیکن کوئی تواڈے واسطے اتنی محبت دے نال دعا نہیں کرے گا جن نے درد نال جناب دی اماں تواڈے لئی دعا کرے گی یا تواڈا ابا تواڈے لئی دعا کرے گا ایسی بات ہے کہ نہیں بھائی بولو ایسا معاملہ ہے کہ نہیں سنو میری سرکار دے دیوانے ہو ایسا بندہ ہے یار جڑا اے جملہ بیان کرتا ہے کہ ابا جی نے کیتا کی ہے یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کرنی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ آپ کی روح راضی ہوگی اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی وہ ابے نو کدی ملے ہیں وہ نہیں جی ابا جی چھوٹے دے حصے آئے اما جی چھوٹے دے حصے آئے چولے جی تیرے حصے بڈھی رہ گئی بس تیرے حصے بی بی رہ گئی اما دے بھی حصے ہو گئی ابے دے بھی حصے ہو گئے تو بھی کپڑے سوائے بیوی نو بھی بنا کے دے بچیاں نو بھی بنا کے دے تے ابا جی دی واری کی آکھیں ابے نے تکنا کوئی نہیں پتر تسی کرو پر پتر دا کے اپنے سوان تو پہلا ابے نو سوٹ سوا کے دے ختم تے 4 سوٹ رکھ جانا کوئی بڑی بات نہیں بے شک میری بات کوڑی ہے لیکن گل مانا رکھ دی ہے وہ تما کوڑا ہی ہوندا ہے لیکن وہ دے فائدے بڑے نے میں حکیم بھی ہاں تھوڑا جہا تما ہوندا تے کوڑا پر گل سیانے آندے نے سیانے دی گل دا تے آملے تے چار دا مزے نال یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں میں کہ نہیں جیوندیاں کیوں نہیں دوائے جاندے لاکھ روپے ابا جی نے ختم کا خرچ کیتا جاندہ جیوندیاں ابا جی 10 روپے نہ دے 50 روپے نہ دے سنو حدیث شریف طاعت اللہ طاعت الوالد معصیت اللہ معصیت الوالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی اطاعت ابے دی اطاعت وچ اللہ دی اطاعت کتھے ہے ابا جی دی اطاعت وچ ابا جی دی اطاعت کی ہے او محمد بوٹیا محمد بوٹا کے جی ابا جی او کیسر جی ابا جی او پتر فلاں پٹھے وڑ اچھا جی جی کو چول مارے انہوں کو کر پالا تے ہو پالا آج ابے نہ چول مارے گا کل تیری پوری اولاد تیرے نہ چول کھیلے گی پتے کھیلے گی تیرے نالے بات یاد رکھنا آج تے تو چھوٹا کام کر کے جائے کل نو ود جانا کل نو ود جانا حدیث شریف سنے طبرانی فتاوی رضوی شریف اندر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا فرمایا اللہ کی اطاعت باپ کی اطاعت میں ہے اور اللہ دی ناراضگی پتہ کتھے ہے رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے باپ ناراض ہے بولو ناراض ہو گئے ہو روس پہ ہو بولو تو صحیح پھر باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی بندہ مسیتے آن کے فجر ویلے ذات پڑھدا ہوے تہجد پڑھدا ہوے جے ابا راضی نہیں تے اودیاں اذاناں اونوں نہیں بچان گیاں اودیاں نمازاں اونوں نہیں بچان گیاں سنیں اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد حضور نے فرمایا جن نے اے ویکھنا ہوئے قاری صاحب
احمد صاحب دے نعت خان صاحب دے پیر صاحب دے چودھری صاحب دے کونسلر صاحب دے رب راضی ہے حضور فرمایا او دے ابے نو جا کے ملے اگر او دا ابا او دے تے راضی ہے پھر سمجھ جانا عرشاں دا مالک بھی او دے تے راضی جی باپ راضی ہے رب راضی ہے سخت الربی فی سخت الوالد اللہ دی ناراضگی باپ دی ناراضگی اندر ہے باپ ناراض ہے باپ ناراض ہے رب ناراض ہے سنے ایک حدیث جڑا ہن مسئلہ پیش کیتا جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول حاضر ہو گئے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی نے تے ابا جی پوچھ دے نہیں تے میرے مال چو پیسے خرچ کر دیں میں آنا صحابی رسول نے دوں ہاتھاں نال سلام ہوں جنہاں نے قیامت تک واسطے مسئلہ پوچھ کے تے بند کر دیتی ابا جی پوچھ دے نہیں تے میرے مال چو خرچ کر دیں حضور فرمایا خبردار آقا نے فرمایا تو بھی باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا مزے نال سبحان اللہ تو بھی باپ دا تیرا مال بھی تیرے تو بھی باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا باپ نو یہ حکم نہیں کہ پتر کو پوچھ کے پیسے لے جتھے چاہے جنہ چاہے جدو چاہے پتر دی کمائی جو ابا خرچ کر سکتا ہے پتر منع نہیں کر سکتا حضور نے حق بیٹے کو نہیں دیا حضور نے فرمایا اللہ نے یہ تیرے باپ کو حق دیا ہوا ہے کہ تو بھی اپنے باپ کا تیرا مال بھی تیرے باپ کا تیرا باپ جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتا ہے استعمال سمجھ آئیے جی ہن بولو ہاں جڑا ابے نو کنڈ کرے کہ ابا کو سزا نہیں کیوں بھائی ہے کوئی ایسا اللہ اکبر حضور دے دیوانے ابا جدو گھروں اٹھ جائے نا تے گھر سنجا لگدا ہے پتر جی یہ درد مینو ہے میرے والدین دنیا تے موجود نہیں حضور فرمایا درد انہوں سناؤ جنہوں درد پہنچیا ہوئے جنہوں نہیں پہنچیا ہو ٹچکراں کردا ہے وجہ بھی اماں نوں کنڈ کردا ہے باپ پتر اج اداس پھر دے میں کدی نماز نہ پڑھنی تے بابا جی نے چنگی ڈانگ پھیر پرانی بات کر رہے ہیں پہلا روزہ میں جمعے دا نہ توڑ چھڈیا 8 سال یا 9 سال میری عمر ہوئے گی جمعے دا دن سی مینوں بڑا پکا یاد ہے بات کرنا لی نہیں چلو کر دینا تے میں جمعہ پڑھ کے دروازے اگے بہ کے یعنی 8-9 سال اس تو زیادہ عمر نہیں 99 میں مدرسے پہ گیا یہ مدرسے جان تو پہلا دی گل ہے تو ابو جی جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں تو میں آخیا جی گنا چوپ لو کہا چوپنے ہیں وہی گنا پھڑ کے نا انہیں ماریا ہے یعنی میری 34 سال عمر ہو گئی ہے ممبر تے بیٹھا مینوں نہیں یاد کہ 34 سالوں دے اندر دوبارہ کتے روزہ بھی چھٹیا ہو گئے باپ دا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کیوں بھائی اج جو بندہ موجود ہے انہیں کہا میں شاہ دی نماز نہیں پڑھی تو میرے ابے نے مینوں باہر بوئے تے ساری رات بٹھا دیتا ہے تینوں گھر نہیں وارنا جب تک نماز نہ پڑھے گا سنو میری سرکار دے دیوانے اولاد دے بڑیاں محبتاں دے پتر دے جناب ماں باپ دیاں بڑیاں شفقتاں ہوندیاں نے اولاد تے پتر اج پھر دے تے باپ نظر نہ آیا آوے باپ دے باجوں پترا اوے ویڑا وڈ وڈ کھاوے ٹر گئے یار یہ انہوں واسطے میں درد مندہ بات پیش کر رہے ہیں جنہوں نے والدین پردہ دے گئے نے ٹر گئے یار محبتاں والے
جی نے نظر نہیں آنا، اما جی نے نظر نہیں آنا، ایک باری چلے گئے تو دوبارہ واپس نہیں آنا۔ ابا جی کی چارپائی خالی ہو گئی، وہ چارپائی خالی نظر آئے گی، اما چولہے کے بیٹھ کے آواز مار دی سی، محمد قمر لطیف آ جا، محمد بوٹیا آ جا، علی رضا آ جا، احسان آ جا، وہ فلانے آ جا۔ ماں ٹر گئی تے بازاں بھی ختم ہو گئی، ادھی رات نو کار آویں دروازہ کھڑکاویں، ابا اٹھے یا اما اٹھے، وہ دروازے بھی بند ہو گئے، ہمیشہ واسطے بند ہو گئے۔ اس واسطے مرن تو پہلا پہلا جنج ابا راضی ہوندا راضی کر جویں اما ہوندی ہے۔ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن تک کے راواں باپ دیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، میرے والدین، عظمت والدین۔ ابا جی اتنے سخت سن میں بیان نہیں کر سکتا۔ شادی تو بعد بھی ساری جرت نہیں سی کہ کوئی گل انہوں نے سامنے بیٹھ کے کر دیئے، باجیاں آنا انہوں نے میں کہنا کہ تسی ابو نہ گل کرو، لیکن انہوں نے ایک جملہ سی کہ اگر تو پڑھیا نہ تو میں لکھ کے دے دینا اخبار اندر تو ہے ہی نہیں میرا۔ ادھر پاک نو بڑا منظور سی، اللہ پاک نے لین چھڑائی نہیں، مالک نے بڑی گڈی چڑھائی، اجو ٹر گئے لیکن انہوں نے قبر تے آباد ہے۔ منور صاحب کو پوچھ لو جنہ انہوں نے خدمت کی تھی، انہوں نے دل راضی کے ساتھ اپنے ابا جی کی خدمت کی تھی۔ جتنے بیٹھے ہو جنہ اپنے باپ نو راضی کیتا انہوں نے پتہ ہے کہ میرا ابا میرے تے راضی کیا، انشاءاللہ سچے خیرن مینوں زمانے دی کانڈ نہیں کوئی میرے تے لا سکتا، کیونکہ میرا ابا تے میری اما میرے تے راضی گئے نے۔ سجنوں جے ناراض ٹر گئے تو رب تے راضی نہیں ہونا، یہ تے جیوندیاں جیوندیاں دا میلہ ہے، تو پھر ٹر جانتے پھر آندیاں چاہتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن تک کے راواں۔ تقریر میں ختم کر رہا تقریباً 5 منٹ دے اندر اندر، یہ ضرور جملے بولو۔ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن تک کے راواں باپ دیاں۔ غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے، دھپاں بارشاں سردیاں سب کچھ کردا اے۔ غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے، دھپاں بارشاں سردیاں سب کچھ کردا اے۔ سنگنے سنگنے رخ دے وانگو چھاواں باپ، یہ ہاتھ بلند کر کے سنگنے رخ دے وانگو چھاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن تک کے راواں۔ آخری حدیث سنے، جیڑا بندہ آندا نا کہ میری زندگی دے اندر میری زندگی بھی اللہ بداوے تے اللہ میری روزی بھی بداوے، ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ سنو حدیث شریف، من سر ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمتا۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اس چیز کا خاص ماندے اللہ دی عمر بھی بدا دے وے، اللہ دا رزق بھی بدا دے وے۔ سونے کرنا کی ہے، نبی پاک نے فرمایا اپنی اما دی بھی خدمت کرے، اپنے ابے دی بھی سیوا کرے،
سیوا دی برکت دے نال عمر اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، رزق اندر بھی رزق بھی بدے گا، عمر بھی۔ اچھا ایک میں گواہی پالا امام حسین پاک دے نا دی، شاید گل سمجھ آ جائے۔ اور امام ترمذی دا نام سنیا نا، اچھے حدیثیاں جڑیاں معتبر کتاباں نے، انہاں دے مصنف نے انہاں ایک کتاب لکھی ترمذی شریف، آندے نے ایک رات میں ستا، یہ دعا کرنی بھائی منور دے ابے واسطے، دعا ختم ہو گئی تقریر، ستا نا جدوں تے خواب اندر میں خدا دے جلوے ویکھے، رب نہیں ویکھیا۔ جڑا آکھے نا میں رب وہا دیاں گا جھوٹا ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، رب تے صرف حضور ویکھیا، او تو علاوہ کسی نبی بھی نہیں ویکھیا۔ قیامت والے دن کوئی بھاگا والے ہون گے جڑے خدا دی زیارت کرن گے، شاہی اللہ دی شیانے شان، ساڈے وانگو نہیں، اللہ دی شیانے۔ امام ترمذی آندے نے میں خواب اندر پوچھیا مولا تو دنیا تے بڑے لوکاں نو مقام دتے ہیں، اللہ تو حسین پاک نو کنا کو مقام دیتا ہے؟ سارے حسینی بیٹھے ہیں نا، سارے حسینی الحمدللہ، یا اللہ حسین پاک نو کتنا مقام عطا فرمایا ہی۔ امام ترمذی اندر جدو خواب اندر میں سوال کیتا نا، ہاتھ سے غیبی جو آواز ماری، اے میرے بندے ترمذی سن، حسین کی بات پوچھتے ہو، میں خدا یہ بات مانگے تو اعلان کرنا، اگر کوئی میرے کولو حسین کا وسیلہ دے کے دعا کرے کہ یا اللہ حسین کا واسطہ ہی میری دعا کو قبول فرما لے، رب فرمایا تقدیر بدلنی پئی تے بدل دیا گا، حسین جان تقدیر بدلنی پئی تے بدل دیا گا۔ رب آکھیا جڑا حسین کا واسطہ دے کے دعا کرے، رب آکھیا میں وہی دعا نہیں موڑاں گا۔ اینج ہاتھ چکیو ذرا، سارے چکیو، یا اللہ تینو واسطہ ہی نبی دے شہزادیاں دا، آکھو آمین۔ اللہ تینو واسطہ ہی نبی دی آل دا، یا اللہ حسین پاک دے واسطے دا ساڈی بھی بخشش فرما، ساڈے والدین دی بھی بخشش فرما، یا اللہ منور صاحب دے والدین خصوصاً دے والد صاحب دی کامل بخشش حسین دا صدقہ۔ اللہ سونے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے حسین پاک دی زیارت ہو جائے، یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے 15 سال عمر بتا دے، یا اللہ جڑا ہور حسین دی محبت اندر بولے اما ابا دے راضی ہو جان، یا اللہ جڑا ہور اس طرح بولے پکا نمازی بن جائے، یا اللہ پاک میرے سمیت 5 وقت دا پکا نمازی بن جائے، یا اللہ پاک رزق اندر برکت بتا دے، مکے مدینے دیا زیارت عطا فرما دے، نبی کا گران بڑی شان والا۔ سویرا چک والے تقریر ختم ہو گئی، اللہ سانو والدین دی سیوا کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دی آل دی محبت دی ایک مور لواؤ، امال دے ختم دے اتے بھی امام الملائکہ لے کے جان، مور لگی ہوئے صحابہ دی محبت دی، نبی پاک دی آل دی محبت دی، رب فرمائے فرشتے ہو اے تے محبوب دی آل دے نوکراں دا تحفہ آیا ہے، منور دے باپ محمد مختار دی بے حساب بخشش و نبی کا ترانہ بڑی شان۔ بزرگ ہاتھ تھلے رکھن، بڈھا بندہ ہاتھ نہ چکے، جوان ہاتھ چوک کے لہرا کے ایک باری حسین پاک دا وسیلہ پا کے نعرہ مار دیو، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ نبی کا ترانہ بڑی شان والا، بولو نبی کا ترانہ۔ میں 2-4 بندے ایسے دیکھ رہے ہیں جہے جوان نے، صحت مند نے، ہاتھ بلند کرو، اللہ نے حضور ہاتھ دے آل دی صدقے عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا، للکار کے آنکھ دیو پکے حسینیاں نبی دی آل دے نوکر، اللہ انہاں زباناں نو کبھی فالج نہ آوے، اللہ پاک کبھی زباناں بند نہ ہون، ان دی ذکر خیر کر دیا رہن۔ نبی کا کلام بڑی شان
اللہ سلامت رکھے نبی کا گرانا بولو بولو نعرہ مار دیو نبی کا گرانا مزے نال ہاتھ اٹھا کے سارے بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہاتھ کسی کا تھلے نہ ہوئے للکار کی آنکھوں نبی کا گرانا بڑی شان والا جیے آستانہ خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو ہری صاحب کی کہنا چاہتے ہو زینب کا نانا بڑی شان والا جی زینب کا نانا ایک زینب جناب فاطمہ دی بیٹی ایک زینب جناب فاطمہ دی ہمشیرہ زینب نبا بڑی شان والا نبی کا گرانا ناد علی مظہر العجائب تجدہ ہون اللہ فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولایتی کا یا علی یا علی یا علی لی خمسات اطفی بها حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ پنج تن کا گرانا بڑی شان یا اللہ اس ذکر دے واسطے نال ساڈی بھی بخشش فرما ساڈے والدین دی بھی فرما خصوصاً محمد مزے سے بول رہے ہیں یہ تو پہچان ہے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 جیڑا ساڑھے ساڑھا گے اسی بھی اپنا سینہ ٹھارا گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایسا دم دم کہنا قاری صاحب نے کیا شعر پڑھو میری تقریر ختم ہو گئی ایسا دم دم کہنا علی علی ایسا دم دم کہنا ہاتھ بلند کر کے تو سنیاں والا علی علی ایسا دم دم کہنا ایسا دم دم کہنا ایسا دم ایسا دم دم کہنا ایسا دم دم کہنا پاوے روکے سانو جگ سارا ایسا نعرہ لانا ایسا نعرہ لانا ایسا نعرہ